کے بعد آپ اپنی اولاد میں بھی اعتدال کرو. جیسے اگر عید کے موقع پر آپ کے 4 بچے ہیں، کسی ایک کو آپ نے 4 ڈریس سلائے تو ان تینوں کو بھی آپ کو 4 ڈریس سلانا چاہیے. ایک کو 4، ایک کو 3، ایک کو 2، ایسے نہیں چلے گا. اولاد کے درمیان بھی انصاف کرو، عدل کرو، کیونکہ اللہ کو عدل پسند ہے. ایک سے زیادہ اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ کے پاس ہے، آپ کے زیر تربیت ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے. بلکہ ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں. یہ تو کپڑے ہیں، جوتے ہیں، چپل ہے. عید کے موقع پہ ایسے بہت ہوتا ہے. جو بچہ بڑا چہیتا ہوتا ہے اس کے لیے بہت رعایتیں ہوتی ہیں. جو بچے بہت زیادہ، بچے تو سبھی پیارے ہوتے ہیں لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن پہ دل زیادہ آتا ہے، جن کے ساتھ انسان کا دل زیادہ لگا ہوتا ہے، اٹیچمنٹ زیادہ ہوتا ہے انسان کا. تو ایسی صورت میں آدمی ادھر ہی توجہ کرتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اعتدال. ایک خاتون آئی بارگاہ سیدہ عائشہ صدیقہ میں، اور آنے کے بعد غریب تھی وہ، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس کو ایک کھجور دی، اس عورت کو ایک کھجور دی. تو اس نے دونوں بچیوں کو دیکھا اور کھجور کے برابر ٹکڑے کیے اور برابر ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیا. اما عائشہ کو بہت اچھی لگی یہ بات، سیدہ عائشہ صدیقہ کو بہت اچھی لگی. وہ جب عورت چلی گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ آقا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ میں نے ایک عورت کو، غریب عورت کو کھجور دی، اس نے دونوں برابر ٹکڑے کیے اور دونوں بچیوں میں تقسیم کیا. آقا نے فرمایا اس نے صحیح کیا. اگر وہ ایسا نہ کرتی، برابر نہ کرتی بلکہ کم زیادہ کرتی اور کم زیادہ دیتی، تو قیامت کے دن اس کھجور کی غلط تقسیم پر اللہ اس سے پوچھتا، اس کو عذاب دیا جاتا. اب بتاؤ کہ دونوں بچیاں اسی کی ہیں، کھجور اس کی ملکیت نہیں تھی، کسی نے دیا تھا، تو بھی وہاں برابر کی تقسیم اس پر لازم قرار دی گئی. تو یہ جو ہمارے یہاں نظام ہے کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ حصہ ایک کو زیادہ دے دیا، ایک کو کم دے دیا، یہ سب نہیں کر سکتے. اولاد کے ساتھ برابری کرو. ہاں، پیار کے معاملے میں چونکہ یہ معاملہ دل کا ہے، اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے کہ پیار کس سے زیادہ ہوگا، کس سے زیادہ دل لگے گا، یہ کنٹرول کے باہر ہے. تو اس میں پھر آپ جس کو چاہیں وہ جدھر دل چلا جائے ادھر زیادہ پیار دے سکتے. لیکن جو چیزیں اختیار میں، تقسیم کا معاملہ، حصے بکرے کا معاملہ، کپڑوں کے سلانے کا معاملہ، ان ساری چیزوں میں اعتدال ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو اللہ نے اعتدال قائم کیا. اسی طرح کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس کو ان کے درمیان بھی اعتدال کرنا ہوگا. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہو سکے تو کہیں پر آپ جج نہ بنے، حکم نہ بنے، فیصل نہ بنے. اور اگر آپ فیصل بنے، جج بنے، اگر آپ کو کہیں فیصلہ کرنا پڑے تو پھر وہاں بھی آپ انصاف سے کام لیں. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، پنچایتوں میں بیٹھتے ہیں، ایک طرف مالدار ہے، ایک طرف غریب ہے، بولی بدل جاتی ہے. کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک طرف کمزور ہے، ایک طرف طاقتور ہے، تو بولی بدل جاتی ہے. انصاف لوگ نہیں کر پاتے. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی بہت ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے جو وہ ناراضگی کا اظہار فرمایا. اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو وجہ کیا بنی اس کی؟ وجہ اس کی یہ بنی کہ ایک لڑکی آئی ایک مقدمہ لے کر، تو اس کا مقدمہ آپ نے سن لیا، اور سننے کے بعد دوسرے سے مقدمہ سنے بغیر آپ نے یہ سوچا کہ میں فیصلہ کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تو تم نے دوسری طرف کا مقدمہ سنا بھی نہیں ہے اور تم فیصلہ کرنے جا رہے ہو. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس لغزش پیغمبرانہ پر اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ جہاں رونے سے آنسو گرتے تھے وہاں گھاس پیدا ہو گئی. جب گھاس پیدا ہوئی تو آپ نے اس کی مولا دیکھ میں نے کتنے آنسو بہائے. تو جواب ملتا ہے داؤد تجھے اپنا رونا تو یاد ہے لیکن تجھے اپنی لغزش پیغمبرانہ یاد نہیں. اور اس طرح کے کام ہم کتنے کرتے ہیں. اس لیے عدل، اللہ نے عدل کا حکم دیا، انصاف کا حکم دیا. بلکہ کہیں ایسا بھی ہو کہ ایک طرف مسلمان آئے اور دوسری طرف کافر آئے اور عدل کی بات ہو تو یہ مت دیکھو کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، جو سچی بات ہے وہ فیصلہ کر دو. آؤ اس کی مثال دیکھو.